एक मिनट थोड़ा पीछे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत के इंतकाम और अपोजिशन लीडरशिप के ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया दर्जे का जो इंतकामी प्रोसेस पिछले 3 साल से चलाया जा रहा है, नैब के ज़रिए से, FIA के ज़रिए से, दीगर अदारों के ज़रिए से, आज लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे केस में उसका नोटिस लिया है और हुकूमती इन घटिया हरबों का और इन इंतकामी कार्रवाइयों का अदलिया की तरफ से नोटिस लिया जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अदलिया इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेगी और हुकूमत को बेलगाम छोड़ेगी कि वो अपने नैब जैसे अदारों के ज़रिए से लोगों की पगड़ियाँ उछाले, लोगों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए, तो फिर मुआशरा जो है वो अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो सकता जो है वो हर किस्म के सबूत इकट्ठे करती रही, मर्डर केसेस से लेके एसिड के केसेस तक और करप्शन के केसेस तक। और जब 2 साल में उन्हें कोई चीज़ न मिली तो फिर 1 जुलाई 2019 को मेरे ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया हरबा अपनाया गया और ANF के ज़रिए से अपने गोदाम में पड़ी हुई 15 किलो ड्रग्स हीरोइन जो है वो मेरे ऊपर डाली गई। और अगले दिन एक मेजर जनरल ने यूनिफॉर्म पहन के, अब ये कौम को देखना चाहिए कि यूनिफॉर्म को या अदारों की इज्जत में हरफ हम लाते हैं या ये गवर्नमेंट लाती है जो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ हर चीज़ को इस्तेमाल करती है। और एक मिनिस्टर शहरयार अफरीदी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि जी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है और राना साहब खुद हीरोइन जो है वो बैग से निकाल के उन्होंने जो है वो पेश की है और हमारे पास वीडियो मौजूद है। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, वो वीडियो जो है वो पूरा मीडिया इनसे मांग रहा है, पूरी दी है। बैनुल-अक़वामी अदारे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इनसे पूछ रही है, लेकिन वो कोई जो है वो उसका अता पता नहीं है। उस दिन से मेरी पूरी फैमिली के जो एसेट्स हैं उन्होंने फ्रीज़ किए, मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए हुए हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कि जनाब ये सारा जो है ये नारकोटिक्स की जो है वो प्रोसीड से लिया गया है। उसके बाद जब मुझे हाई कोर्ट से उस एक बेबुनियाद मुकदमे में ज़मानत मिली से जो है वो एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस शुरू कर दिया गया। अब 1.5 साल हो गया एसेट बियॉन्ड मीन केस का, मेरे खिलाफ 1 रुपए की कोई प्रॉपर्टी नहीं निकाल सके कि जो बेनामी हो, जिसे मैंने छुपाया हो। कोई 1 रुपए का कोई फेक अकाउंट नहीं निकाल सके, कोई मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं ला सके कि मैंने किसी से रिश्वत लेनी तो बहुत दूर की बात है, मैंने किसी से मांगी भी हो। लेकिन इसके बावजूद नैब के ऑफिसर हमें ये कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है, हम केस ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर जो है वो उसी प्रेशर के तहत जो है वो फिर वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी करते हैं। आज हाई कोर्ट ने मेरे केस में जो है वो इंसाफ फराहम किया है, बाकी केसेस में भी जो है वो इंसाफ फराहम हुआ है अदलिया की तरफ से। और जो हमारे कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब अभी भी जेल में हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो है वो इंसाफ मिलेगा। और ये हुकूमती टोला
جو اپنے انتقام کی آگ میں نہ صرف خود جل رہا ہے بلکہ یہ پورے ملک کو جلا رہا ہے، پوری قوم کو جلا رہا ہے، ملک تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے، اور ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیا ہے، اور اس ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے، اور صرف ایک ہی بات، یہ انتقام جو ہے یہ جو لوگ ملک سے اور قوم سے لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد جو ہے یہ خود انتقام کا جو ہے وہ شکار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ ان سے نجات دلائے گا۔ کیا یہ خان صاحب نے پارلیمنٹ بل کی بات کی اور اپوزیشن سے بات کرنے کی انہوں نے یہ بات کی ہے، کیا شہباز شریف اگر باہر آتے ہیں تو وہ حکومت سے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں جو پارلیمنٹ بل ہے ریفارم بل اس حوالے سے حکومت سے بات کریں گے؟ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس جعلی اور ناجائز حکومت جو کہ صرف اور صرف انتقام کے لیے قائم ہے اور انتقام لے رہی ہے ملک سے بھی، قوم سے بھی، اپوزیشن سے بھی، اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں۔ رانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہوگا اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اور دیکھیں جی، پی ڈی ایم کا فیوچر اس حد تک کہ یہ ایک ناجائز اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں برسے اقتدار آنے والی حکومت ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، ملک کو فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ اس حد تک پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی، پی ڈی ایم کی تحریک بھی جاری رہے گی، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی بھی جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی اس کمٹمنٹ کے اوپر آن ریکارڈ ہیں، کل کی ان کی جو ہے وہ گفتگو ہے۔ باقی جو پارٹیز کے ہم تمام علیحدہ پارٹیز ہیں، اپنے منشور ہیں، ہم نے کل کو اگر ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہوتا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، ہم نے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی الیکشن مرجر نہیں کیا۔ وہ ہمارے اپنے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اپنا جو ہے وہ موقف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس گورنمنٹ کی حد تک ہمارا جو ہے وہ موقف بڑا واضح ہے۔ دیکھیں، خان صاحب جب دڑبے میں بند ہوں گے نا، جب وہ بھی 6x10 کے سیل میں بند ہوں گے تو اس وقت وہ عدالتوں سے رجوع کرے، اگر ان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ بنایا جائے گا تو انہیں بھی 6 ماہ بعد انصاف ضرور ملے گا، جھوٹے کیسز بھگت کے جو ہے وہ انصاف ضرور ملے گا۔ یہ انصاف جو مل رہا ہے اس کی ایک قیمت بھی ادا ہو رہی ہے۔ میں جس کیس میں مجھے انہوں نے جو ہے وہ ڈرگز میں بند کیا، جو اینٹی نارکوٹکس فورس سے میرے اوپر کیس بنایا، اس میں کوئی شک نہیں مجھے انصاف ملا، لیکن وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے میں 6 ماہ جو ہے ایک 6x10 کے سیل میں جو ہے وہ بند رہا ہوں، اور مجھے وہاں پہ قید تنہائی میں رکھا گیا، اور ماسوائے ایک کمبل کے اور ایک چادر کے کوئی سہولت جو ہے وہ نہیں فراہم کی گئی، جبکہ ہم نے کہا ہے کہ خان صاحب جب آئیں گے یا خان صاحب پہ جب وقت آئے گا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بیڈ بھی، ان کو ہر سہولت فراہم کریں گے، صرف ایک چیز نہیں دیں گے ان کو، وہ فراہم نہیں کریں گے، وہ اس کی جو ہے وہ قانوناً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، آج اگر انصاف ملا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نیب اور ایجنسیز کی کم از کم 3 سال کی انکوائریز ہیں، 3 سال کی جو ہے وہ مشقت ہے۔ میرے خلاف ایویڈنس کریٹ کرنے کے لیے ایک خفیہ ادارے کے آفس میں فیصل آباد میں لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا رہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایویڈنس لے کے لاؤ، کوئی خفیہ پراپرٹی ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بلا کے جو ہے وہاں پہ ہراساں کیا جاتا رہا، لیکن آخر کوئی چیز ہوتی تو ملتی نا۔ تو یہ جو ظلم ہے، یہ جو زیادتی ہے، اس کے بعد انصاف کی فراہمی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کی طرف سے اس ملک کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر احسان ہے، کیونکہ اگر یہ فراہمی نہ ہو تو یہ ملک جو ہے افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جائے، تو یہ ایک ملک اور قوم کے اوپر احسان ہے۔
لیکن بعد جب اس کی بیل ہو تو پھر آپ کہیں کہ جی انصاف ملا ہے، وہ اور کتنا اپ ٹو دی مارک کہ تم کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ جہاد کرنے جاتا ہوں روزانہ. تم جہاد کرنے نہیں جاتے، تم عوام کو لوٹنے جاتے ہو، لوگوں کے جاتے ہو، تم لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کرنے جاتے ہو. تو یہ بیان تو ابھی کل کی بات ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے کوئی وہ پبلک اپیئرنس نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہیں اور یہ جو حکومت ہے اس کے خلاف جو جدوجہد ہے اس میں مریم نواز انشاءاللہ تعالی اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرتی رہیں گی. پنجاب میں عدم اعتماد کی جو آفر ہے دیگر پارٹی اپوزیشن پارٹیوں کی طرف، وہ آپ لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ ہم بالکل قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ زبانی آفر ہے نا. ممبر لے کے ہیں، ووٹ لے کے ہیں، تو آفر جو ہے اس کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ موشن موو کر دیں گے. بہت شکریہ.